اگر تو غدود کا چنک زیادہ ہے، بڑا ہے، تو پھر تو نہ نیزل اسپرے نے کام کرنا ہے اگر ہم نیزل اسپرے اسٹیرائڈل دیتے ہیں، اور نہ ہی اس میں جو ہے کسی اور موڈیلٹی نے کام کرنا. کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیزل پالیپس ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو علامت ہوتی ہے جو ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ اینوسمیا، مطلب اس کو اسمیل نہیں آ رہی ہوتی. اس کے ساتھ باقی علامات ناک کا بند ہونا یہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، خراٹوں کا آنا بعض کا. ڈاکٹر صاحب سرجری کیا کاسٹلی ہے؟ اچھی سرجری ہمیشہ کاسٹلی ہے، وہ بے شک چھوٹی ہے یا بڑی ہے. یہ سرجری چونکہ اس میں پاورڈ گیجٹس چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں پاورڈ انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اینڈوسکوپس کا استعمال ہے، اور ہر جگہ ہر چیز ہے بھی نہیں ہے. پاورڈ انسٹرومنٹس جن میں مائکرو ڈیبرائڈرز چاہیے ہوتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ خان. FM صحت زندگی کے پلیٹ فارم پہ پوڈ کاسٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ہیلتھ کیئر پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو مستند ڈاکٹرز کے طبی مشوروں سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. اس نشست میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی رضا صاحب، کنسلٹنٹ ENT سرجن ہیں، ماہر امراض ناک کان اور گلا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. شکریہ آپ کا بلانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیزل پالیپس، ناک میں بننے والے غدود. جی میڈم. تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ نیزل پالیپس کیا ہوتے ہیں؟ نیزل پالیپس بیسیکلی آؤٹ پاؤچنگ ہوتی ہے ناک کے میوکوزا کی، مطلب جو ناک کے اندر کی جلد ہے جب یہ پھول جاتی ہے یا کہ یہ غدود کی شکل اختیار کر جاتی ہے. غدود کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پھولی ہوئی شے جو ہے، تو ہم اس کو پھر غدود کہتے ہیں. تو یہ نیزل پالیپس یوزلی ناک میں نہیں ہوتے ہیں، نارملی نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ٹربینیٹ جو کہ ناک کا نارمل گوشت ہے اس کے ساتھ اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ناک کے کس حصے میں ہوتے ہیں؟ نیزل پالیپس چونکہ ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے، یوزلی یہ ناک کے سینٹرل حصے میں آپ سمجھ لیں. اگر میں ٹیکنیکلی کہوں تو سائنسز کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ جو سائنسز ہیں جی ناک کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اوپر والے سائنسز میں بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ناک کے سامنے والے حصے تک بھی آ جاتے ہیں اور باہر بھی آ جاتے ہیں اور پیچھے سے حلق تک بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ناک کی جتنی ایکسٹینشن ہے، ناک کا جتنا حدود اربع ہے، یہ سامنے سے لے کے حلق تک، اور پھر یہ سائنسز بھی ناک کا حصہ ہے اور یہ جو یہ میگزیلری سائنسز بھی اور اندر بھی، تو یہ ان سب کو سب میں بھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیزل پالیپس اتنے زیادہ اسپریڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنے پورے ایریا میں بھی پھیل سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ غدود ایک ایسی چیز ہے کہ ایک پھیلی ہوئی چیز، تو کیا ان کو دیکھنے میں ان کی ساخت بھی ایسی ہے؟ یہ دیکھنے میں بالکل سفید، پرلی وائٹ، چمکدار، شائنی اور سافٹ سے لگتے ہیں. ٹھیک. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیزل پالیپس ہے؟ اچھا، اس کی سب سے بڑی جو علامت ہوتی ہے جو ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ اینوسمیا، مطلب اس کو اسمیل نہیں آ رہی ہوتی. اس کے ساتھ باقی علامات ناک کا بند ہونا یہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، خراٹوں کا آنا بعض کا مین سمٹم ہوتی ہے مریض کی، سنورنگ، کیونکہ ناک اس کا بند ہو چکا ہوتا ہے. اور نیزل ٹوینگ کہ ناک سے آواز آنا، ناک کے بند ہونے والی آواز آنا، یہ بھی بعض کا سمٹم ہوتی ہے. ناک سے خون آنا بھی علامت ہوتی ہے. ناک سے سانس کا جو ہے سانس لینا بھی مشکل ہونا، ناک کا بند ہونا، یہ ساری علامتیں اس میں آ سکتی ہیں. اور بعض اوقات آنکھیں، ناک کا جو پیرامڈ ہے، جو ناک کا جو روٹ ہے جو آنکھوں کے درمیان ہے، اگر یہ غدود ناک کے اس حصے کو پھیلا دیتے ہیں یا کہ اس ریجن میں پھیلاؤ کرتے ہیں اور نیچے سے سائنسز میں بھی دباؤ دیتے ہیں، تو آنکھیں باہر کی طرف بھی، جیسے مینڈک کی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ناک کے غدودوں کی وجہ سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ساری علامات ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایسے دیکھیں یا ہم اس چیز کو فیل کریں تو ہمارے اندر نیزل پالیپس اسپریڈ ہو چکے ہیں. بالکل. سانس کا بند ہونا، ناک سے سانس کا نہ آنا، اسمیل کا نہ آنا، خراٹے آنا، منہ کھول کے سونا، ناک سے آواز اور آواز کا کریکٹر چینج ہو جانا، اور پھر آخر میں ڈسفگرمنٹ آف فیس کے ناک چوڑا ہو جانا اور آنکھوں کو ایک دوسرے سے دور چلے جانا، یا کہ ان کے فیس پہ سویلنگ، ماتھے پہ سویلنگ، یہ بھی آ سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ بنائن ہیں یا کینسیریس؟ ہاں جی. اچھا، اس کو جاننے کے لیے ان کی بایوپسی کرنی پڑتی ہے، مطلب ہمیں ان کو نکال کے لیبارٹری بھیجنا ہوتا ہے، ہسٹوپیتھولوجی کروانی ہوتی ہے کہ کیا آیا کہ یہ بنائن ہے، مطلب کہ نان کینسرس ہے یا کینسرس ہے.
یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینائن بھی ہو سکتے ہیں یعنی نان کینسیریس, اور یہ کینسیریس بھی ہو سکتے ہیں. بے انتہا ورائٹی, اور ان کے درمیان بھی ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. آپ کے لیے حیرانی والی بات ہوگی, کینسرس اور نان کینسرس کے درمیان پری میلیگننٹ کنڈیشنز کہ جو آہستہ آہستہ میلیگننسی یعنی کہ کینسر میں چینج ہونے کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں. تو بے انتہا ٹائپس کے ناک کے غدود ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ الرجک نیزل پالیپس ہوتے ہیں, الرجی سے ریلیٹڈ غدود ہوتے ہیں جو کہ کینسرس نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب مڈل ایج میں 40-45 سال کی عمر میں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ناک کے غدود اور اس کے ساتھ نا خون آ رہا ہوتا ہے, تو ایک ٹرم ہے شنڈیرین پیپیلوما یا انورٹڈ پیپیلوما بھی ہم اسے کہتے ہیں. جب اس کی بایوپسی کرواتے تو ہمیں پتہ لگتا ہے یار یہ تو ایک پری میلیگننٹ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, کینسرس اور نان کینسرس کے درمیان, اور بعض کا کینسرس بھی آتے ہیں, اور اس میں اتنی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کینسریس بن سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں, ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کینسرس بن سکتے ہیں, یا کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوکلی انویسیو ہوتے ہیں, لوکلی اگریسو ہوتے ہیں, کہ اس کی ٹریٹمنٹ اگر نہیں کرتے تب بھی وہ مریض کی کوانٹٹی آف لائف مطلب اس کو خدشہ ہوتے ہیں, اور اگر ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی آؤٹ کم بعض کا اوور دا ٹائم بہت اچھے نہیں رہتے ہیں, تو وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹریٹیبل ڈیزیز میں آتے ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ نے میچور ایج کی بات کی, تو کیا یہ نیزل پالیپس جو ناک کے غدود ہیں کیا یہ صرف میچور ایج میں ہوتے ہیں یا بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں؟ ناک کے غدود اگین بچوں میں بھی ہوں گے, مڈل ایج میں بھی ہوں گے, اور لیٹ ایج میں بھی ہوں گے. بچوں میں اگر ناک میں غدود کا شبہ ہے تو اس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اس کو کبھی بھی بایوپسی نہ کیا جائے. چھوٹے بچے کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں ہمیشہ پہلے ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشن کی جائے, دیکھا جائے کہ کہیں یہ کوئی برین سے کوئی ٹیشو ہرنیٹ تو نہیں کر گئی, مطلب برین, دماغ اور ناک کے درمیان والا جو ایریا جو روف ہے نوز کی, اسے کریبریفارم پلیٹ کہتے ہیں, وہ وہاں سے کوئی چیز تو نہیں نیچے ہو, غدود بھی ہو سکتا ہے, یا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ برین ٹیشو اپنے اندر رکھ رہی ہے, تو اس کو ہم نے پھر انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. ویسے تو نیزل میس کو مطلب کہ جو غدود میں جس بیماری میں ناک کے غدود کا شبہ اس میں ہمیں سی ٹی اسکین تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس میں بات کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کنٹراسٹ دینا ہے یا نہیں, کہ وہ ہمیں پتہ لگتا ہے یا کہ ہمارا ایکسپرٹیز یا کہ مریض کی علامات ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ نارمل غدود سے ہٹ کے ہے, تو تب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کنٹراسٹ دے دیتے ہیں, ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کینسرس ہے. یعنی بات کا اس کے بعد ہمیں مزید ایم آر آئی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے, تو یہ ود دا ٹائم ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, یعنی ڈاکٹر صاحب اس چیز میں ریڈیولوجی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. بے انتہا. اور جو کرنٹ ڈے ریڈیولوجی ہے وہ ہمیں بیسیکلی یہ بتا دیتی ہے کہ یہ کس کس ریجن تک پھیلا ہوا ہے, آنکھوں کے کتنا قریب ہے, برین کے کتنا قریب ہے, اور باقی سٹرکچرز یا خاص قسم کی نسوں سے کتنا قریب یا دور ہے, اور ہماری اپروچ کیا ہوگی, ہم نے اس کو لینا کیسے, اور یہاں تک ہمیں بتا دیتا ہے بات کا کہ جو اس کی ریڈیولوجیکل پکچر ہے 100% نہیں لیکن 50-60% ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ ہسٹوپیتھولوجی میں یہ ایسی چیز آئے گی. مطلب کہ جب ہم اس کو نکال کے لیبارٹری میں بھیجیں گے تو ہمیں اس طرح کی بیماری کا شبہ آئے گا, یا کہ اس میں اس کی ڈیٹیلز آ سکتی. ٹھیک ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بیماری اس میں سامنے آ سکتی ہے, مطلب کینسر کی, یا کہ وہ ہمیں کافی حد تک اس میں پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک, ایک اچھی ریڈیولوجی میں. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ پینفل ہوتے ہیں, جیسے آپ کی بات سے اندازہ ہوا کہ جب یہ اسپریڈ ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ پھیل جاتے ہیں تو کیا یہ پینفل ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے ٹچ ٹیسٹ. جب یہ سامنے ناک میں غدود ہوتے ہیں نا, ان کو اگر ہم نیڈل سے ٹچ کریں نا تو اس میں درد نہیں ہوتی ہے. غدود کو نیڈل سے ٹچ کرنے میں درد نہیں ہوتی, لیکن ناک کی جلد کو اگر ہم نیڈل سے ٹچ کریں تو وہاں درد ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھی ہوں کہ جب ہم ٹچ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اگر یہ ناک کا ہی حصہ ہے تو ہمیں پین ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر اس چیز کو اگر آپ غور سے سنیں, ناک کے اندر جو ہیں وہ پین کے آپ سمجھ لیں کہ ریسیپٹرز ہیں اور نروز ہیں, لیکن جو غدود ہے اس کے اندر پین کے ریسیپٹرز نہیں ہیں. مطلب اگر غدود کو ہم پکڑیں یا پنچ کریں یا اس کے اندر سوئی ڈالیں تو مریض کو درد نہیں ہوگی, لیکن اگر وہیں پہ ہم ناک میں جو نام کا نیزل میوکوزا جلد ہے اور گوشت ہے ٹرمینیٹ, اگر اس کو ہم سوئی سے ٹچ کریں گے تو اسے درد ہوگی. تو بعض اوقات ہمیں شبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پالپ ہے یا نہیں ہے تو ہم ٹچ ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ درد کرتے ہیں یا نہیں, تو یہ معمولی مقدار میں اگر ہوں, تھوڑے ہوں تو صرف بلاکیج کرتے ہیں. لیکن جب یہ لوکلی اگریسو ہو جاتے ہیں, جلد کہ مطلب کہ ناک کی جو ہڈیاں ہیں جو اس کی باؤنڈریز ہیں اس کو اگر انویڈ کر دیں,
اور یہ ناک کا سٹرکچر جب ڈسٹرب کرتے ہیں اور سائنسز کا سٹرکچر جب ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر یہ پینفل بھی ہو سکتے ہیں. جب اس نے نس کو دباؤ دینا نا کسی بھی نرو کو, پھر یہ درد پروڈیوس کریں گے. جی. اور ڈاکٹر صاحب یہ انٹینسو بہت زیادہ انٹینسٹی کی پین بھی ہو سکتی ہے؟ اگریسو ٹیومرز میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں سمپل سی بات ہے کہ جہاں اس نے نرو کو انکیس کر لیا ہے, اس نے نس کو جہاں پکڑ لیا ہے نا, وہاں پہ تو پھر یہ بہت شدید درد بھی دے سکتے ہیں. لیکن کس نس کو کس لیول پہ اس نے پکڑا ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نس کا کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بلیڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. شنڈیرین یا انورٹڈ پیپیلوما ایسی کنڈیشن ہے جو مڈل ایج مین میں آتی ہے, 40-45 ویمن میں بھی آتی ہے لیکن زیادہ مین میں, جو کہ بلیڈ کرتے ہیں. اور ایک خاص قسم کا, اسے بھی آپ غدود کہہ سکتے ہیں, ایک ٹیومر ہے یا غدود ہے نیزل اینجیو فائبروما, جو کہ ینگ مین میں آتا ہے, ینگ ٹین ایج میں آتا ہے, 13 سال سے لے کے 18-19 سال تک آتا ہے. اور وہ ہیویلی بلیڈ کرتا ہے اور ایک سائڈ سے بلیڈ کرتا ہے, دوسری سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ یونیلیٹرل ایک سائڈ کا ناک سے خون آتا ہے اور شدید خون ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ ٹین ایج میں ہے اور اس کے ایک سائڈ سے خون آ رہا ہے یا کہ ناک سے خون آ رہا ہے اور ہیویلی آ رہا ہے, تو اس کو ہم نے ہمیشہ اس سیکوینس پہ سی ٹی یا ایم آر آئی کرنا ہی کرنا ہے, جو ہمیں بتایا کہ یہ جو بتایا کہ یہ اینجیو فائبروما ہے یا نہیں, کیونکہ اس کی مینجمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ. جی. تو ڈاکٹر صاحب ایک ہم عام طور پہ ٹرم سنتے ہیں نکسیر. ہاں جی. کہ یہ نکسیر پھوٹ پڑتی ہے. جی جی جی. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ سمر سیزن میں زیادہ ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا نیزل پالپ سے کوئی ریلیشن؟ اب یہ ماں یہی کہتی ہے کہ جی میرا 12 یا 13 سال کا بچہ اس کو نکسیر ہے. ہم جب اس کی ہسٹری لیتے ہیں کب سے ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جی یہ سال سے. پوچھتے ہیں کتنا, تو وہ کہتی ہے کہ جب کوانٹٹی پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے اتنا خون آتا ہے, مطلب کہ وہ اپنے ہاتھ سے بتاتی ہے. اور ہم اسے اگر مطلب جب اسیس کرتے ہیں تو وہ نارمل خون سے زیادہ خون بتا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں اینجیو فائبروما نہ ہو. تو نکسیر اگین ایک علامت ہے, کوئی بھی علامت ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی تشخیص ہوتی ہے. نکسیر ہے تو اس کے پیچھے تشخیص کیا ہے؟ اینجیو فائبروما ہے, ناک کے اندر خشکی ہے, ناک کے اندر انفیکشن ہے, یا کہ ناک کے اندر کوئی خون کی شریان پھٹ گئی ہے, ٹراما ہوا ہے, چوٹ لگی, کیا ہوا ہے, یہ اس کی علامت ہے اور پیچھے اس کی تشخیص ہے. اس طرح سر میں درد ہے, سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ برین کے ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ناک کی کچھ خاص قسم کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, بخار کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ملیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے؟ تو علامت از ڈفرینٹ, سمپٹم علامت از ڈفرینٹ, اور جو پیچھے اس کے کھڑی ہے تشخیص وہ ڈفرینٹ ہے. تو جو نکسیر یا ایپیسٹیکسس از این علامت, تو وہ علامت ہے, اس کی تشخیص کا ہمیں تعین کرنا ہے, یہی کام ہے ڈاکٹر کا, ٹو ڈائگنوز. دوائی دینا ڈاکٹر کا ایس سچ کام نہیں ہے, اس کا کام ہے کہ ہم اس کی وجہ کا تعین کریں. جی جی, اس کو ایک صحیح طریقے سے پرسکرائب کر سکیں, اس کو ڈائگنوز کر سکیں, پرسکرپشن بعد میں آئے گی. ہاں جی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ ناک میں غدود بن جائیں؟ کیا کسی چیز کی کمی یا زیادتی اس کا سبب بنتی ہے؟ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی پہ اب آ رہی ہیں ریسرچز اور کیلشیم کی, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے الرجک رینائٹس, یعنی کہ ناک میں الرجی کا ہونا. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں, زکام ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے, اور ان کے انوائرمنٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے, جیسا کہ بہت سے ہمارے یہ جو فیبرک انڈسٹری کے لوگ ہیں, کپڑے کی انڈسٹری کے لوگ ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ان میں یہ مسائل آتے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں جہاں پہ روئی کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اڑتی ہے, یا کہ کئی ایسے انڈسٹریز ہیں جن میں کوئی نہ کوئی فیومز اڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ اس مسائل کے ساتھ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پیٹس سے بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے الرجی. ٹھیک ہے نا. پھر جب یہ لانگ سٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ غدود بننے کا اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ الرجک پالپس کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی. جو پالپس ہیں, غدود ہیں, ان میں 60-70% آف دا ٹائم جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ الرجک نیزل پالپس کے ساتھ آتے ہیں. تو ان میں وجہ الرجی ہوتی ہے, وہ فیکٹر ختم نہیں ہوتا ہے, تو جو نیزل میوکوزا ہے وہ اپنی ساخت ہی چینج کر لیتا ہے, آؤٹ پاؤچنگز بنا لیتا ہے, اور وہ پھر غدود کی شکل میں آ جاتا ہے. آسان لفظوں میں مرض کو جلد ہی پکڑ لیا جائے تو اچھا ہوتا ہے. بالکل اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب پالپس بن گئے ہیں, جی جی, کیا کیا جائے؟ گھریلو ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ نیزل پالپس میں انفارچونیٹلی گھریلو ریمیڈی کام ہی نہیں کرتی ہے. نیزل پالپس میں الرجک نیزل پالپس کی میں بات کر رہا ہوں, 2 ہی طریقہ علاج ہیں جو کہ اس ٹائم پہ رائج ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں ایکسٹینٹ کتنی, سی ٹی اسکین ہم نے کر لیا, سی ٹی اسکین نوز PNSS پروٹوکول.
اگر تو لمیٹڈ ڈیزیز ہے تو اس میں اسٹیرائڈز بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور دوسری آپشن اس میں سرجری ہے. اس میں تیسری آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اس میں گھریلو ٹوٹکے کام نہیں کر سکتے, اس میں نہیں کریں گے. اور جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ جو پری ملیگننٹ یا پیپلوما ٹائپ یا کہ جو بلیڈنگ پالپس ہیں, ان میں تو اسٹیرائڈ بھی کام نہیں کرے گا, اس میں صرف سرجری ہے. اس میں اگین ہم نے اس کو دیکھنا, بایوپسی کرنا ہے کہ یہ کس طرح کا اس کا میس ہے, کہ یہ پری ملیگننٹ ہے یا کہ بینائن ہے, اور اگر بینائن بھی ہے تو کس طرح کا بینائن ہے, لوکلی اگریسو تو نہیں, پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی جلد از جلد ہمیں جنرل فزیشین سے ہوتے ہوئے ای این ٹی کے پاس آ جانا چاہیے. اس میں آپ کو ڈائریکٹ ای این ٹی کے پاس لینڈ کرنا چاہیے آئیڈیلی, کیونکہ جنرل فزیشین 80-90% آف دا ٹائم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. صرف وہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں ای این ٹی یا کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, باقی تو اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور وہ مس کر دیتے ہیں. اب ای این ٹی میں زیادہ تر چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ای این ٹی کا زیادہ تر پیشنٹ جی پی کے ہاتھوں اسی لیے خراب ہو جاتا ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں, جی پی کا بہت بڑا رول ہے ہماری ہیلتھ سسٹم میں. ویسٹ میں تو بہت زیادہ رول ہے, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح سے نہیں ڈیفائن ہوا. تو جی پی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا, وہ اسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اکوپمنٹ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے, اور اگر اس کے پاس ہے تو اس کی ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا ایکسپرٹیز لیول بھی وہ نہیں ہوتا. بالکل. اب جیسے میں یورالوجی کا پیشنٹ نہیں دیکھ سکتا ہوں, میں نے اس میں ٹریننگ ہی نہیں کی ہے. جی بالکل. جیسے میں جو ہے جلد کا مریض نہیں دیکھ سکتا ہوں, میں نے اس میں کام ہی نہیں کیا ہے. تو میں اگر اس پہ اوپینین بناؤں گا تو میں ویسی ہی بناؤں گا جیسی کوئی ایک بنائے گا. تو سیم وے اگر ان پیشنٹس پہ ایک جی پی اپنی اوپینین بنائے گا تو وہ پیشنٹ کا وقت ہی ضائع کر رہا ہوگا, چاہتے نہ چاہتے ہوگا. جی جی ڈاکٹر صاحب, جس کا کام اسی کو ساجے. ڈرائیگریڈ بالکل ایسے ہی ہے, کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پالپس بن گئے, کنسلٹ بھی ہو رہا ہے, جی پرسکون نیند کیسے لی جائے؟ زیادہ تر مریض ہمارے پاس آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اپنی نیند سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پیشنٹ اپنی اسمیل کو بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ناک بند ہونے سے کا بھی گزارا کر رہا ہوتا ہے, تو وہ آتا ہے اس لیے. تو اگین اگر تو غدود کا چنک زیادہ ہے, بڑا ہے, تو پھر تو نہ نیزل اسپرے نے کام کرنا ہے اگر ہم نیزل اسپرے اسٹیرائڈل دیتے ہیں, اور نہ ہی اس میں جو ہے کسی اور موڈیلٹی نے کام کرنا ہے. ویری ریئرلی بعض اوقات پیشنٹس ہمیں خود آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو میں بائیں طرف لیٹتا ہوں نا تو میرا ناک کھل جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے جو پالپ ہے, تو وہ ایک طرف لیٹتے تو ایک سائڈ کھل جاتی, یا کہ ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے, یا سم ٹائم الٹا لیٹنے سے. تو یہ پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے, وہ اپنی ریمیڈی کے طور پہ یہی کر سکتا ہے کہ جس پوزیشن میں اسے اچھی نیند آ رہی ہے یا تکیہ رکھ کے وہ اس کو کر سکتا ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے اکارڈنگ وہ اپنی لائف کو لے کر جائے, جب تک وہ اس کی سرجری کی طرف نہیں جا رہا. جی ڈاکٹر صاحب, بہترین طریقہ سانس لینے کا, ہم چل پھر رہے ہیں, ہمیں پالپس ہے, ہم سانس کیسے لیں؟ ناک بند ہو رہا ہے, ناک بند ہو رہا ہے, ہمیں کام بھی کرنا ہے, پالپس ہیں, تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں افیکٹو ریمیڈی دے سکتی ہیں سانس لینے کے لیے؟ بالکل. ویٹ ریڈکشن سب سے بڑی چیز. ویٹ ریڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ باڈی کی جہاں پہ ایکسیسو میس اور ٹیشو ہوتی ہے اس کو کرتی ہے, ریگریس کرتی ہے. تو اسی طرح یہ ناک کے غدودوں پہ بھی آپ کی اوبیسٹی کا بھی رول ہوتا ہے. جب آپ اپنی باڈی میس شرنک کریں گے تو رستہ کھلے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ منہ سے سانس لینے سے آپ کو کئی اور مسائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کہ آپ کا ناک میں غدود ہیں تو آئیڈیلی آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہی پڑے گا, اسٹیرائڈس لینے ہی پڑیں گے, لیکن ایک ایسا بندہ پرسکرائب کرے جس کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی ویٹ کے لحاظ سے کیسے دینے ہیں, کیسے ٹیپر کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اسٹیرائڈ کے بارے میں ایک بڑی غلط کنسیپشن ہے کہ جی یہ ایک اچھی دوائی نہیں ہے, لیکن یہ لائف سیونگ ہے. یہ ایکچولی اچھی دوائی ہے, لیکن جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے. اگر یہ کویک یوز کر رہا ہے تو وہ پھر تباہی پھیر دے گا اس مریض کی, کیونکہ جس کو نہ پتہ ہے ویٹ بائی ویٹ کیسے دینی ہے, ٹیپر کیسے کرنی ہے, تو وہ اس کا استعمال نہیں جانتا ہے. ہمیں ایک اچھے ای این ٹی کی ضرورت ہے. یہ نہیں, آپ نے جب اسٹیرائڈ لینے تو آپ فزیشین سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کو اپنی ڈائگنوسس کا پتہ ہے نا تو ایک اچھا فزیشین بھی آپ کو دے دے گا. اس میں صرف ای این ٹی کا رول نہیں ہے, اس میں کوئی بھی ڈاکٹر دے دے گا جس کی ایک پرائمرلی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے. وہ آپ کو آپ کی باڈی ویٹ کے لحاظ سے اسٹیرائڈ دینا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اس کی ڈائگنوسس تک پہنچنا شاید اس کے لیے مسئلہ ہے, تو وہ دے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کو کور کرنا ہے, پھر آپ نے اینٹی بایوٹک کور میں, اور پھر جو ہے آپ کی اسٹمک کو پروٹیکشن دینی ہے ساتھ اس کو تاکہ اس میں جو معدے کے مسائل ہیں وہ نہ آئیں, اسٹیرائڈس کے ساتھ جو عام طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں, تو وہ بچانے کے لیے ہم نے دینا ہوتا ہے. ہاں.
ڈاکٹر صاحب ہم نے دوا کی بات کی, اب ہم آتے ہیں غذا کی طرف. بالکل. پالپس ہے, ہمیں اپنی لائف کے سارے کام کرنے ہیں, چلنا پھرنا ہے, ہم ایسی کیا غذا لیں کہ جو ہمارے لیے ہمیں ایک اچھی بیلنس ڈائٹ بھی پرووائڈ کرے اور ہمارے لیے افیکٹو ہو؟ دیکھیں اگر ہم صرف بات کرتے ہیں نا نیزل پالپس کی, تو وٹامن ڈی کا بہت رول ہے. اس پہ ریسرچ کچھ آ گئی ہے, کچھ آ جائیں گی آنے والے وقت میں. وٹامن ڈی اور کیلشیم کا بے انتہا رول ہے, کیونکہ اور اگین فیٹ سالوبل وائٹامنس کا وائٹامن اے, ڈی, ای یہ جو ہیں اینڈ کے بھی, ٹھیک ہے نا, یہ فیٹ سالوبل وائٹامنس ہیں. ان کا بے انتہا رول ہے آپ کے نیزل میوکوزا کے ساتھ. جلد جہاں پہ بھی گیلی جلد ہے نا, ناک میں, منہ میں, آنکھوں میں, ان کے ساتھ ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیفیشنسی کے ساتھ بے انتہا بیماریاں آتی ہیں. اور اے, ڈی اور کے جو ہے یہ اچھی ہیں, ڈیری پروڈکٹس اس کے لیے اچھی ہیں اس میں, اور ویٹ ریڈکشن. اور باقی جو ہے آپ کی جسے ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ, وہ تو ضروری ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں. جی وہ تو ڈاکٹر صاحب ایک نارمل لائف کے لیے بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, نارمل لائف کے لیے ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایز این ای این ٹی اسپیشلسٹ سرجن, مریض کو کب سرجری کی طرف چلے جانا چاہیے؟ اس میں مریض کو ہی پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کب سرجری کی طرف جانا ہے. جب وہ تنگ ہو جائے گا تب وہ خود ہی سرجری کے لیے آ جائے گا. جس کا ناک بند ہوگا, جس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی نا, وہ سرجری کی طرف خود ہی آ جائے گا. اور اگر ہم نے اس کو انیشیلی میڈیکل تھراپی دے دی اور اس سے اس کو 5-6 ماہ فائدہ بھی ہو گیا, اب اس کے بعد وہ دوبارہ بھی ہم نے دے دیے لیکن اب اتنا فائدہ نہیں ہوگا, تو آٹومیٹیکلی پیشنٹ از دا ون. ڈاکٹر نے تب ڈیسائیڈ کرنا ہے جب اس کو وہاں پہ کوئی لوکلی اگریسو یا خدا نخواستہ اچھی سی ٹی اسکین میں نہیں آ رہی, یا کہ اس کی آنکھوں پہ دباؤ آ رہا ہے, یا کہ اس میں فنگس بن گیا. ایک اور ایسی کنڈیشن ہے کہ نیزل پالپس الرجی کی ہیں لیکن اس کے اندر فنگس ڈیولپ ہو گیا جو کہ سی ٹی اسکین پہ پتہ لگ جاتا ہے. اب اسے فوراً نکالنا, کیونکہ جو فنگس ہے یہ بونز کو کھا جاتا ہے. برین اور ناک کے درمیان پلیٹ ہے, کریپریفارم پلیٹ, اس کو ڈسٹرب کرے گا. آنکھوں اور ناک کے درمیان ایک بونی پلیٹ ہے, لامنا پیپریشیا, یہ اس کو ڈسٹرب کرے گا. پھر یہ لوکلی جو ہے اپنے اس کی جو باؤنڈریز ہیں سائنسز کی, ان کو تباہ کرے گا. پیلٹ میں آنے کی کوشش کرے گا. تو یہ چیزیں جو اگر اس میں فنگس مل جاتا ہے تو پھر ہم نے اس پہ ویٹ نہیں کروانا. پھر ہم اس میں ویٹ نہیں کر سکتے, ہم بتائیں گے اس کو کہ بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ اب آپ کی آنکھوں کی طرف جا رہا ہے یا آپ کے برین کی طرف جا رہا ہے, اور اگر آپ لیٹ کریں گے تو یہ مسائل آئیں گے اور ہم فلی کلیئر بھی شاید نہ کر پائیں. کیونکہ جب یہ وائٹل سٹرکچرز کو لگے گا جا کے, تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھ نکال دی جائے یا کہ اس کا ہائر سینٹر سے نکالا جائے. تو پھر یہ آپ کے ساتھ اور طریقے سے بیہیو کرے گا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا, ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز عام طور پہ ہمیں فلی گائیڈ نہیں کرتے. یہ بالکل درست بات, بتا دیتے ہیں اب آپ سرجری کروا لیں, پیشنٹ سوچتا ہے اچھا کروا لیتا ہوں. کیا فلی گائیڈ لائن ضروری نہیں ہوتی؟ بہت ضروری ہے. میں نے تو اپنے ٹیچر سے یہ سیکھا کہ سرجری سے پہلے یا کسی بھی چیز سے پہلے ایکچولی اب ڈاکٹر کے پاس مریض نا ڈاکٹر سے شفا لینے جاتا ہے. مریض کی سب سے بڑا اپنے ساتھ دھوکہ یہ ہے. بینگ مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ کے پاس ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اللہ کہتا ہے مرض بھی میری طرف سے, شفا میری طرف. تو جب مریض ڈاکٹر سے شفا لینے جائے گا تو اسے کبھی نہیں ملے گی. یہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں, شفا اللہ نے دینی ہے. شفا اس نے اللہ سے مانگے, اپنی دعا میں مانگے, اپنی نماز میں مانگے. وہ ڈاکٹر کے پاس صرف اپنی مرض کے مسئلے کو موقع پہ ٹھیک کروانے جاتا ہے. یہ بات کو سمجھ لیں گے آپ کے چینل کے لحاظ سے چلی جائے بات, کہ جو اس کا پرابلم ہے اس کو اگر اس نے مینج, جو اس کا اس ٹائم پہ ایشو ہے اس کو سالو کروانے جا رہا ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس شفا ہو تو وہ تو ڈائبٹیز کا بھی ٹریٹ کر لے. ڈاکٹر صاحب پھر تو وہ سب کو ہی شفا دے دے, وہ نہیں دے سکتا. وہ تو بلڈ پریشر کے مریض کو بھی ٹھیک کر لے, وہ تو اس کو صرف کنٹرول کر رہا ہے. اسی طرح جو غدود کا مریض ڈاکٹر کے پاس آیا ہے وہ ایک دفعہ ناک کھلوا کے چلا جائے گا, بیماری تو پھر اس کے اندر ہے. بات کو سمجھیں جی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بات شروع کی تھی یہاں سے کہ جو پیشنٹ آتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو گائیڈ نہیں کرتا, تو ایکچولی جب مریض ڈاکٹر کے پاس شفا لینے چاہتا ہے نا تو وہ بھی اسے 2 گولیاں دے دیتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ میری پریسکرپشن ہوتی ہے, اس کے اوپر بعض اوقات میڈیسن ہوتی نہیں ہے, اور سارا یہی لکھا ہوتا ہے کہ لائف اسٹائل کیسے چینج کرنا ہے, کیا مسئلہ ہے. اور بعض اوقات میں لکھتا ہوں کیونکہ پیشنٹس بھی بڑے ٹرکی ہیں, ہم سے سن جاتے ہیں اور واپسی پہ آ کے بعد ہی بدل دیتے ہیں. تو میں اپنی پریسکرپشن پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف ناک سے دودھ نکالنا ہے. دودھ دوبارہ بھی ہوں گے 6-8 ماہ, سال, 1.5 سال, 2 سال بعد دوبارہ بھی ہوں گے. تو آپ نے وہ فیکٹرز ختم کرنے جس کی وجہ سے وہ غدود ہو رہے ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے.
اور مریض اور ایک چیز ہے پری آپ ڈسکشنز، یہ ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا. وہ آپریٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ 15 سے 20 منٹ کی اس کے اٹینڈنٹ کے ساتھ سیٹنگ کرتے تھے. کہتے تھے یہ میں کروں گا، یہ آؤٹ کم ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور یہ میں نہیں کر سکوں گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ کسی کے ہاتھ میں ہے یا نہیں. اگر کوئی میرے سے اچھا سرجن ہے، ویسے ان سے اچھا سرجن ہی کوئی نہیں تھا. تو اور پھر وہ بتاتے تھے کہ اتنی دیر بعد یہ آؤٹ کم ہوگی اور پھر اس کو ایسے مینیج کرنا ہے. میں نے ان سے یہ سیکھا. تو وہ تو صرف وربلی کرتے تھے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، یہ میرے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ ایسے ہوگا. تو یہ وہی چیزیں جو آپ بات کر رہی ہیں، ڈاکٹر کو کرنا اب چاہیے. اگر تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں میں آپریٹ کروں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہر سرجری کا ایک دورانیہ ہے، ہر چیز کی ایک لائف ہے. ٹھیک ہے نا، آپ گاڑی خریدتے ہیں خراب ہو جاتی ہے 20-25 سالوں بعد، آپ فون خریدتے ہیں 2-2.5 سال بعد خراب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا جی، سرجن نے سرجری کی تو اس کی لائف نہیں ہے، ناؤز باللہ وہ کیا خدا ہے؟ نہیں. اس نے جو کام، جس دنیا میں ہر چیز آپ کے وقت کے ساتھ لنکڈ ہے، ایون کہ ہماری اپنی لائف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو جو سرجن نے انٹرونشن کر دی اس کی بھی ایک لائف ہے، وہ جگاڑ ہے. آپ کا پلمبر آتا ہے، وہ آپ کے گھر میں کچھ کر کے جاتا ہے، کوئی ٹیپ ٹھیک کر کے جاتا ہے، اس کو خراب ہونا ہے اس نے دوبارہ، تو سیم وہی سرجن کر رہا ہے جی. وہ جو چینجز کر رہا ہے اس کی ایک لائف ہے جی. ختم ہو جانی ہے جی. آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے تو ڈاکٹر نے اس وقت اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگ جو لکھا ہے، جو کہا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. 6 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں تو کنڈیشنز چینج ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، سرجری کیا کاسٹلی ہے؟ اگین جی، اچھی سرجری ہمیشہ کاسٹلی ہے، وہ بے شک چھوٹی ہے یا بڑی ہے. یہ سرجری چونکہ اس میں پاورڈ گیجٹس چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں پاورڈ انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اینڈوسکوپس کا استعمال ہے، اور ہر جگہ ہر چیز ہے بھی نہیں ہے. پاورڈ انسٹرومنٹس جن میں مائکرو ڈیبرائڈرز چاہیے ہوتے ہیں، پھر اپنی ایکسپرٹیز. اچھا، یہ سرجری کے لیے سرجن کے اوپر اپنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سالوں میں. وہ ورک شاپس لے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر سالوں کی اس کے اوپر محنت لگی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ اس انٹلیکچوئل جو اس کا انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی چارج کر رہا ہوتا ہے آپ کو. اور پھر ہاسپٹل کی چارجز ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں. گورنمنٹ سیٹ اپس میں یہ سرجری فری آف کاسٹ بھی ہے، اور بڑی اچھی جگہوں پہ ہو رہی ہیں، بڑے اچھے ہسپتالوں میں ہو رہی ہیں. تو دونوں چیزیں موجود ہیں کمیونٹی میں. پرائیویٹ مہنگی سرجری ہے اور گورنمنٹ میں بالکل فری بھی ہے، اور آؤٹ کم اچھی ہیں اگر اچھا بندہ کر رہا ہے اور اچھی گائیڈ لائنس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اپنی افورڈیبلٹی کے اکارڈنگ ہم اس کو چوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پینفل ہے سرجری؟ سرجری جی اے میں کی جاتی ہے، بے ہوشی میں کوئی بھی سرجری ہے. تو اگر سرجری کرتے ہوئے مریض کو درد ہوگی تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی اس کے ساتھ. تو سرجن کا یہی کام ہے کہ اس کو وہ پین فری کر کے سرجری کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اسے پین فری رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی سرجری نہیں ہے کہ جو آپریٹ ہونے کے بعد بھی مریض کو تکلیف یا درد ہوتی ہے. سرجن کے پاس بہت زیادہ روم ہوتا ہے اس کو پین فری کرنے کے لیے، اس کے بعد بے انتہا آپشنز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، پوسٹ سرجری بھی پین ہوتی ہے؟ اس کے لیے دوائیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل چل رہی ہوتی ہے. 1 یا 2 دن تو وہ ہسپتال میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی میڈیسن دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب، اب سرجری ہو گئی ہے تو اس کے بعد پیشنٹ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ناک سے خون آ سکتا ہے، ناک بند ہو سکتا ہے، ناک کے اندر سیکریشنز جم جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے سر میں درد ہو سکتی ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، اس ریجن میں ہیوینس ہو سکتا ہے. تو وہ جو جس کی ناک کے حدود کی سرجری ہوئی ہے وہ 2-3 دن تو مطلب کہ 2-3 ویکس میں ہر 5ویں-6 دن ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی کوئی نہیں بتاتا ہے. یہ بھی بڑی ضروری ایک چیز ہے کہ جب ہم نے سرجری کے لیے اسے تیار کرنا ہے، ہم نے اسے بتانا بھی اگلے دن پٹی نکلے گی ناک سے یا دوسرے دن، پھر ہفتے بعد سپلنٹس نکلیں گے، اور 3 ہفتے ہمارے پاس تمہارے چکر لگیں گے، تمہاری نیزل سکشنز ہوں گی، ناک کو کلیئر کیا جائے گا بار 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 بار. اور اچھا، ان کی بھی کاسٹ ہے. اب سم ٹائم سرجن اس کو پہلے ہی پیکج میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائم وہ علیحدہ سے چارج کروا رہا ہوتا ہے. اب یہ ساری ڈسکشنز وہی بات ہے، پہلے ہو جانی چاہیے. اور یہ جو ناک کی سرجری ہے، اور تقریباً 3 ہفتے تک پیشنٹ ہمارے پاس آ جا رہا ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں وہ اس کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ سمپل ٹاسک نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سمپل بھی نہیں ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہے. ٹائم ٹیکنگ ہے، اور پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بھی اور پیشنٹ کا بھی، مریض کا بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب، پالپس کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی یہ گرو کر سکتے ہیں؟ یہی تو گرو کرتے ہیں. جیسے آپ نے ٹونسل میں پوچھا تھا نا، وہ گرو نہیں کرتے ہیں. یہ الرجک پالپ نے تو کرنا ہی کرنا ہے گرو. یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس میں سب سے بڑا پیشنٹ کو یہی آپ نے بتانا ہے کہ جو میں سرجری کر رہا ہوں، یہ 2-2.5 سال تک تو تمہارے کو دودھ نہیں آئیں گے، لیکن اس کے بعد آئیں گے، اور آتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سرجری فار دی ٹائم بینگ ہے؟ بالکل ایسی ہی ہے.
اس کی ایک اپنی میعاد ہے. ڈاکٹر صاحب کیا پیشنٹ کو بار بار سرجیکل میتھڈ سے گزرنا پڑتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک فنومنا یوز ہوتا ہے اسکارنگ کا. یوزلی دوسری یا تیسری دفعہ کے بعد نہیں پولپ آتے ہیں. اچھا, اس میں سرجن کی کیپیبلٹی پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. دیر آر سرجنس ویری فیو ان پاکستان, 1 یا 2 پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے استادوں میں, اور ویسٹ میں زیادہ ہیں جن کا جو ہے ریکرنس ریٹ نیئر 0 ہے. لیکن ان کے بھی ہم نے دیکھے ہیں آتے, لیکن اس میں سرجن کی فالٹ نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاورڈ انسٹرومنٹس کا, کہ جو نئی موڈیلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس. اچھا, اس میں اب ایک چیز ہے کہ زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں وہ پاورڈ موڈیلٹیز نہیں ہیں اور گورنمنٹ میں ہیں. اب لوگوں کو اس چیز کا بھی نہیں پتا, کیونکہ گورنمنٹ میں فنڈنگ کسی اور طرح سے ہو رہی ہے, اسٹیٹ کر رہی ہے, اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے. اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں جو فنڈنگ ہے وہ ایک سیٹ کر رہا ہے, اس کی جیب سے نکل رہی ہے, اور اس کے ذہن میں اس کا ROI بھی, ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی ہے, اور وہ سوچ رہا ہے میں نے یہ پورے کیسے کرنے ہیں. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور جو نیا اکوپمنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اگر تو مہینے میں 2 غدودوں کے آپریٹ ہونے ہیں تو وہ خریدتا ہی نہیں ہے. وہ ایسی چیز پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے جو دن میں 10 دفعہ ہو رہی ہے, CT ہے, MRI ہے, جس میں اس کو پیسے بنے. تو جو بزنس مین ہے وہ اور طرح سوچ رہا ہے. یہی مسئلہ نا کہ جو ہیلتھ کیئر ہے وہ بڑی چاہتے نہ چاہتے ہوئے لنکڈ ہے سرمایہ کے ساتھ, تو وہاں پہ مسائل ہیں. اب یہ چیز گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھی ہے, بڑے اچھے سیٹ اپس میں بڑے اچھے اکوپمنٹ ہے, اور پیشنٹ جاتا ہے کرواتا ہے اور اس کو ٹھیک رہتا ہے. یہ چیز درست ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرسٹ سرجری سے پہلے ہی پیشنٹ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ 2-3 سرجریز کرنی پڑ سکتی؟ ہم تو بتاتے ہیں, ہم تو دیکھیں ایک سینگ ہے, ہم پنجابی میں اسے سنتے ہوتے تھے, جب سرجری میں آتا ہے تو بیسیکلی ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید بہت پیسہ ہے یا کہ میں بہت کمانے جا رہا ہوں. لیکن یہ بات آج سے 2 دہائی پہلے تک درست تھی. بے انتہا پیسہ تھا سرجری میں کسی بھی طرح کی, اب نہیں ہے. تو ہم اپنے سینئر سے سنتے ہوتے تھے جب ہم ٹریننگ میں تھے کہ سرجری آ جائے تے چنگا, تے جے نہ آئے اس تو بھی چنگا. اب یہ بات بڑی گہری ہے, اور ہمیں تب سمجھ آ گئی, اور ہم نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں یار اگر کوئی آپ سے آپریٹ پرائیویٹلی کروانے آ جاتا ہے نا تو تمہارے پیسے بن گئے, اور اگر وہ آ کے دوڑ جاتا ہے تو اور اللہ کا شکر ادا کرو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ ایک سم اپ کر دیں سارے ٹاپک کو, کہ ہم نیزل پالپس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور ہونے کی صورت میں ہمیں جلد از جلد کیسے ایک ENT کے پاس چلے جانا چاہیے. نیزل پالپ سے بچنے کے لیے میں وہی کہوں گا, ایک تو ویٹ ریڈکشن, آپ کا وزن نہیں زیادہ ہونا چاہیے, ڈائبٹیز کی طرف نہ آپ کا نہیں رجحان ہونا چاہیے, آپ کی فوڈ ہیلدی ہونا چاہیے, اور آپ کا انوائرمنٹ جو ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. بعض اوقات آپ ایک ایسی جاب آپٹ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کو پیسے تو بہت دے رہی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ہیلتھ کنڈیشن بھی ساتھ پیکیج کے طور پہ دے رہی ہے. تو ایسے اوائڈ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, کوئی بھی ایسی انڈسٹری جہاں پہ کوئی چیز ایسی جو ناک کو اریٹیٹ کر رہی ہے, جو بندہ ایک ایسی انڈسٹری میں چلا گیا ہے جس کے جانے کے بعد اسے چھینکیں اور زکام شروع ہو گیا نا, تو اس کو غدود ہو ہی جانے ہیں اگلے 5-7 سالوں میں. یہ ایک شور ہے, 10 سالوں میں. تو آپ کو اپنی سلیکشن میں احتیاط کرنا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بہت مفید طبی مشورے جاننے کا موقع ملا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس, اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ رکھیے. مزید کسی بارے میں سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, بتائیے. ہم آپ کے لیے لائیں گے مزید پوڈ کاسٹ کسی اور مستند ڈاکٹر کے ساتھ. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. اللہ حافظ.